صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADSPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شہادت کے حوالے سے، بالخصوص شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ ہر قسم کے امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ۔ اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے رہتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس کے، تو اس حوالے سے زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ 47 ٹائمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اسم گرامی سیدنا فتاحٌ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ ورد کرتے رہیں اور عام حالات میں بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی سیدنا فتاحٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے، مشکلات سے ہمیں آسانیوں کی طرف لے آئے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ، آپ کے رفقاء کی شہادت، لیکن یہ شہادتیں ان ہستیوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دیں۔ یہ قربانیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی مجبوری یا کسی ظاہری لالچ یا مفاد کے تحت نہیں تھیں۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جہالت میں کہ معاذ اللہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت چاہتے تھے۔ نہیں، ایسا شائبہ، ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حکومت ہی چاہتے تو وہ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حاصل کی جا سکتی تھی، اس میں تو کسی قسم کی تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو یزید بدبخت جس نے محرمات کو حلال کر دیا، جس نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی، جو فسق و فجور میں مبتلا تھا، اعلانیہ فاسق تھا، فاجر تھا، جس نے حدود اللہ کو پامال کر دیا، اس نے تو یہ اعلان کر رکھا تھا، وہ تو لوگوں کو عہدے اور منصب دے رہا تھا، گورنرشپ دے رہا تھا، عام لوگوں کو اس نے آگے کیا، لالچ دی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اس کی آفرز موجود تھیں، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام آفرز کو، ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ حکمران بننے کے اہل ہی نہیں ہے یزید، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران بنایا جائے۔ مسلمانوں کا حکمران وہی بن سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح طور پر کئی
مقامات پر موجود ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرما دیا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان لوگوں کو، مسلمانوں کو زمین میں اقتدار بخشیں، ان کو حکومت دیں، ان کو اختیار دیں، ان کو اقتدار دیں، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں ہم ان کو قرار بخشیں، ان کو حکومت عطا فرمائیں، تو کیا پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پھر یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ نظام صلاۃ جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں حکمران۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے حکمرانی، مسلمان حکمرانوں کا معیار جو ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر، اس کے علاوہ بھی مکمل رہنمائی ملتی ہے، پھر احادیث مبارکہ میں مکمل رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کو زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، حکمرانی عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اقام الصلاۃ، نظام صلاۃ، نظام نماز یہ قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ خود بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کا نظام پورا سسٹم یہ بناتے ہیں، اور پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حقیقت میں یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی خود بھی قرآن مجید فرقان حمید، حدیث مبارکہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نیکی کے معاملات اور نیکی والے کاموں پر، اچھے کاموں پر کاربند ہوتے ہیں، اور اپنی رعایا کو بھی نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے بچتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کو، تمام رعایا کو، اپنے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا کہ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے، کہ اگر تو ان کو اقتدار ملا اور انہوں نے نماز کا نظام بھی قائم کیا، انہوں نے زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کیا، انہوں نے نیکی کا حکم بھی دیا، برائی سے بھی روکا، تو پھر فرمایا ان کے لیے اچھا انجام ہے ان کے کاموں کا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ کیا تو پھر ان کے لیے برا انجام ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ اس فرمان کو، اس پر علماء نے، فقہاء نے، مفسرین، محدثین نے بہت زیادہ کلام کیا۔ انہوں نے کہا یہاں پہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کے عاقبت، انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، تو فرمایا وَالْعَاقِبَةُ خَيْرٌ لِلْمُتَّقِينَ، جو بہتر انجام ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، اور جو برا انجام ہے وہ پھر جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو اسلام اور حدود اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں برا انجام ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر حکمران وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق نظام ریاست کو چلاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا انجام ہے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اچھا ملے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ اسلامی ریاست میں نہ ہی نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ ہی برائی سے روکتے ہیں، تو پھر ایسے حکمرانوں کے لیے بری عاقبت ہے۔ یزید بدبخت جو ہے وہ بھی ایسے حکمرانوں میں شامل ہے کہ جس نے اگرچہ بظاہر وہ نماز پڑھنے والا تھا، لیکن اس نے خاص طور پر حدود اللہ کو پامال کیا، نماز کا کوئی سسٹم قائم نہیں کیا، زکوٰۃ کا کوئی سسٹم نہیں بنایا، اور بالخصوص امر بالمعروف تو دور کی بات، وہ خود نہی عن المنکر، یعنی منکرات سے بچنا تو دور کی بات، منکرات پر عمل کرنے والا تھا۔ وہ ام الخبائث، بیماریوں کی جڑ، شراب، جھوٹ، فسق، فجور، اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا۔ شراب حرام تھی، اس نے اس کو اپنے لیے حلال سمجھا، شراب، بدکاری اس میں مبتلا تھا، اور محرم جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس نے ان کو حلال کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائے، کسی کو اقتدار بخشے، کسی کو حکمرانی دے،
تو پھر وہ نماز اور زکوٰۃ کا سسٹم بنانے والے بنے، وہ لوگوں کو خود بھی نیکی کے کام کرنے والے ہوں، بھلائی کے کام کرنے والے ہوں، اور لوگوں کو بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دینے والے بنے، خود بھی برائی سے بچنے والے ہوں، لوگوں کو بھی، اپنی رعایا کو بھی برائی سے بچانے والے ہوں، بچنے کا حکم دینے والے ہوں۔ تو یزید ایسا نہیں تھا، تو اس لیے پھر اس کے لیے اس کے برے کاموں کا انجام اللہ کے ہاں موجود ہے۔ جو حکمران جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں نے اسلام کا حقیقی نظام قائم کیا، اسی وجہ سے یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے مسلمانوں تم پر میرے طریقے کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے، اور میرے خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان چاروں خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اور پھر انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والی ایک ہستی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس طرح چند ایک نام ہمیں ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے حکمران تھے، اور جن کے عہد جو ہیں وہ عدل و انصاف سے لبریز تھے۔ ان کے عہد حکومت میں لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا جاتا تھا۔ بہرحال یزید بدبخت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو یہ بالکل اس معیار کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس نے جیسے ہی یہ حکمرانی پر براجمان ہوا، تخت پر بیٹھا، اس نے بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادوں، ان کے شہزادوں کے حوالے سے اس نے یہ فرمان جاری کیا، اس نے یہ حکم آرڈر پاس کیا کہ ان لوگوں سے فوراً بیعت لی جائے، کیونکہ یہی خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کے صاحبزادے بظاہر یزید سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہیں، ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اسی طرح بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بھی یزید یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو یزید نے گورنر مدینہ کو یہی بھیجا لکھ کر کہ ان سے بیعت لی جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی گوشہ نشین تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی درس و تدریس اور صحابہ کرام تابعین اعظام بالخصوص ان کو قرآن حدیث کا فقہ کا درس دیا کرتے تھے، وہ بھی گوشہ نشین تھے۔ پیچھے دو ہستیاں خاص طور پر ان کے حوالے سے یزید کو بہت زیادہ خطرہ تھا، ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ جب انہیں پتہ چلا کہ یزید زبردستی مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے تو یہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ المکرمہ میں جا کر انہوں نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ مکہ المکرمہ ان کے زیر نگیں آ گیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے۔ دوسری ہستی بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کی حرمت پامال نہ ہو، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہیں،
ان کے شہر مدینہ طیبہ جو حرم مدینہ ہے، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم بنایا، اس کی حرمت پامال نو مدینہ طیبہ کو الوداع کیا، پھر مکۃ المکرمہ کی حرمت پامال نو مکۃ المکرمہ کو الوداع کیا۔ حالانکہ ان تمام مواقع پر اہل بیت کرام علیہم رضوان اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بارہا یہ عرض کیا کہ آپ کوفہ کی جانب تشریف نہ لے جائیے، یہ کوفی وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بے وفائی کی، انہیں شہید کیا، آپ کے برادر اکبر ان کے ساتھ بے وفائی کی، تو یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے والوں میں اہل بیت کرام علیہم رضوان کی ہستیاں بھی شامل تھیں اور کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل تھے۔ اہل بیت کرام میں کون کون شامل تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفیوں کے پاس ہرگز تشریف نہ لے جائیے، یہ آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے اور ایسا ہی معاملہ کریں گے جیسے آپ کے والد گرامی اور آپ کے برادر اکبر ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کہ زبانی کلامی تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کے والد گرامی اور برادر اکبر کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ان کو شہید کرنے میں ان کا بھی کردار رہا۔ ان میں کون کون لوگ شامل تھے؟ اہل بیت کرام میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سب سے پیش تھے، جنہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے حقیقی چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی عرض کیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے۔ پھر سیدنا محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی منع کیا کہ اے بھائی جان آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے، یہ ان لوگوں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، صرف زبانیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا، مدینہ طیبہ میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ آپ کوفہ کی جانب تشریف نہ لے جائیے، یہ کوفی جو ہیں یہ بے وفا ہیں۔ تو اہل بیت کرام میں بالخصوص ان ہستیوں نے، دیگر ہستیوں نے بھی منع کیا، مشورہ یہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں، پھر اہل بیت کرام میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں، انہوں نے بھی عرض کیا، انہوں نے یہاں تک عرض کیا کہ مکۃ المکرمہ میں آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کی معیت میں، اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آپ کا ہر حوالے سے ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کی راستے پر گامزن تھے، جو اللہ کی رضا تھی، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا تھا، اور جو احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیر تھی، یہ مشیت عزدی تھی کہ میدان کرب و بلا میں ان عظیم ہستی کی شہادت ہونی تھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بھی جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کی رضا پر آپ راضی ہوتے ہوئے، اگرچہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے یہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی درست تھا، جانے والی ہستیاں بھی حق پر تھیں، روکنے والی ہستیاں بھی حق پر تھیں۔ ہم کسی کے حوالے سے غلط یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا یا انہوں نے غلط کیا۔ جانے والی ہستیاں وہ اللہ کی رضا پر راضی، وہ عزیمت کے راستے پر گامزن تھیں، روکنے والی ہستیاں وہ رخصت کے حوالے سے عرض کر رہی تھیں کہ آپ رخصت پر عمل کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتمام حجت بھی تھا کہ کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے تھے۔ اب اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے جاتے تو آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ پھر مجھ سے روز محشر پوچھا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے اتمام حجت کے لیے آپ کو بلایا، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو یہ معاملہ بھی درپیش تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے، عزیمت کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے اتمام حجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ تاریخ انسانی، تاریخ اسلام کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، یہ کوفی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، حتیٰ کہ راستے میں سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما ان کی شہادت کی خبر بھی مل چکی تھی، وہاں پر بھی عرض کیا گیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، جو اللہ کی رضا ہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں،
بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی بجائے، چونکہ حر جو ابن زیاد کے لشکر کی طرف سے متعین تھا، اور بعد میں پھر 10 محرم الحرام فوج اشقیاء سے، بدبختوں کی فوج سے نکل کر حر جو ہیں وہ پھر سیدنا حر بن جاتے ہیں، اصل آزاد بن جاتے ہیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تک وہ ابن زیاد ابن سعد کے لشکر کی طرف سے 1000 کے دستے کا سپہ سالار بن کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لاتے ہوئے مقام کربلا تک لایا، جو اللہ کی رضا تھی اس کے مطابق۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خانوادے کے دیگر 19 یا 20 جو شہزادے ہیں، جن میں آپ کے شہزادے، آپ کے بھتیجے، بھانجے، آپ کے بھائی سبھی شامل ہیں، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں 21 تک کا، 19 سے 21 تک کا ذکر ملتا ہے کہ جو خانوادہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں اہل بیت کرام سے، جن میں صحابہ بھی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے علاوہ جو مشہور 72 نفوس قدسیہ کا اگر ذکر کیا جائے تو تمام مورخین نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ باقی جو ہستیاں ہیں 21 یہ اہل بیت کرام میں سے ہیں، باقی جو ہستیاں ہیں کم از کم 50 سے 52 تک، اور اگر 145 اور 225 کی تعداد کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ 100-150 سے لے کر 200 تک بن جاتی ہیں ہستیاں۔ یہ سبھی کون تھے؟ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اولاد یعنی تابعین اعظام علیہم الرضوان تھے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو شہادت کا بلند مقام پایا۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کے سر انور کو جس سمے اطہر سے جدا کیا گیا، نیزے پر رکھا گیا، نیزے کی نوک پر، تو کئی واقعات ظہور پذیر ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ فرما رہے ہیں، آپ کے لبہائے مبارکہ، آپ کی زبان مبارکہ وہ جنبش کر رہی ہے، وہ ہل رہی ہیں اور صدا کیا آ رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ سر کٹانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کٹانا ہے، سجدہ ریز ہو کر کٹانا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ ہی کے بارگاہ میں سر جھکانا ہے، حق کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے، یزید کے سامنے، یزید وقت کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور حق پر ڈٹ جانا ہے، اور سر بلند ہونا ہے۔ جب سر اللہ کے راستے میں کٹا دیا جائے تو پھر وہ سر بلند رہتا ہے، اور اس سر سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ ان ہستیوں کا نماز کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، کہ شہادت بھی نماز کے دوران ہو رہی ہے، اور قرآن کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے کہ سر نیزے پر ہے تو پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب اشقیاء، فوج اشقیاء، یزیدی فوج آپ کے سر انور کو لے کر جا رہی ہے، تو ایک گرجا گھر، ایک کلیسا، ایک چرچ کے قریب سے گزرے، رات گزارنے کے لیے وہاں پر یہ رکے، تو وہاں پر ایک شعر یوں لکھا ہوا موجود پایا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کی، ان بدبختوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ اترجو امت قاتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا موجود تھا، تو ان بدبختوں نے جب یہ شعر لکھا ہوا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ کس نے لکھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ سے 500 برس پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر راہب نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کا سر اقدس ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سر میرے پاس رہنے دو، میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ تو یہ لوگ یزیدی بدبخت 10,000
کے بدلے اس بات پر راضی ہو گئے کہ آج کی رات یہ سر جو ہے یہ راہب کو کہا کہ تم لے لو۔ راہب نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ سر انور چہرہ مبارک مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو غبار برکت کے لیے تھا اس کو جمع کیا، دھویا، سر انور کو خوشبو لگائی اور بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا اس چہرے مبارکہ کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور اس کا یہ راہب کا ادب کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو اس نے بوسہ دیا اور ادب کیا، احترام بجا لایا، رونے لگا تو بس اس کی نظروں سے وہ جو حجابات تھے وہ پردے وہ اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر انور کی یہ کرامت دیکھی تو صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، ایمان والوں میں شامل ہو گیا۔ اور صبح کے وقت سر انور ان یزیدی بدبختوں کو اپنے وعدے کے مطابق واپس کر دیا، 10,000 دراہم بھی دیے۔ اور وہ دراہم جب یزیدیوں نے آگے جا کر سب راستے میں کھولے، تھیلیوں کے منہ کھولے تھے، دیکھے وہ دراہم پتھر بن چکے تھے، ٹھیکریاں بن چکی تھیں۔ اور ان ٹھیکریوں پر ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہر عمل کو جاننے والا ہے، مکمل واقف ہے۔ اور دوسری طرف ٹھیکریوں کے یہ لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ یہ انجام ظلم کرنے والوں کا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور لوگوں نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ کتنی، ایک موقع پر یوں تھا کہ کوئی آیت کریمہ یہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے ان کا معاملہ کیسا عجیب تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر انور سے آواز آئی کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ اصحاب کہف اصحاب رقیم کے واقعے سے، ان کے معاملے سے بھی عجیب تر ہے کہ وہ لوگ تو پہلی امتوں میں سے تھے، اولیاء اللہ تھے، اور ظالم بادشاہ کے ڈر سے وہ غار میں انہوں نے پناہ لی اور 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ بڑا عجیب واقعہ حقیقت میں، لیکن یہ واقعہ اس سے بھی عجیب ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان اور امتی کہنے والوں نے اپنے ہی نبی علیہ السلام کے پیارے شہزادے اور نواسے کو خود ہی شہید کر دیا۔ حقیقت میں یہ عجیب تر معاملہ ہے۔ بہرحال ان قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کا انجام بڑا لرزہ خیز ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ناصر رحمان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ جی سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں 90 دن تک، رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 90 دن تک اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھیں۔ حاجی محمد رمضان صاحب جھنگ سے ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میری طرف سے مفتی صاحب اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ملک ارسلان سلطانی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان تمام پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بے شک آمین۔ ایک اور لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں السلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جی کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، میری والدہ ٹھیک نہیں، ان کا گلا بہت خراب ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، میڈیسن بھی لیں اور
پرہیز بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ بری عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا پرانی عادتوں کی وجہ سے، خطاؤں کے لیے؟ جی بالکل، ان اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہی تو غفور ہے، گناہ بخشنے والا ہے، وہی تو رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل سچی توبہ کی جائے تو گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، غلام حسین، محمد علی عباس، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جو گائے کو بیماری آئی ہے اس کا علاج یا کوئی وظیفہ؟ جی وظیفہ یہی ہے کہ یا سلامو 1001 مرتبہ پڑھ کر اولاخ تاکدہ میں درود پاک پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اور آپ نے سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ آصف رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جب دنیا سے رخصت ہو کر گئیں تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کون کون سی اہم شخصیات ان کے جنازے میں شامل تھیں؟ جی جو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے وہ سبھی جنازے میں شامل تھے، اور جنازے کی امامت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ علماء نے یہ لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نماز جنازہ کی امامت کیجئے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ جو ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہمیں نماز کی امامت کرواتی تھیں وہی اس جنازے کی امامت کروائیں گے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا